بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم جو ہے وہ حروف مفردات کی پھر ایک دفعہ مشق کریں گے تاکہ جو نئے بچے آپ کے نئے بھائی آپ ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں ان کی حروف مفردات کی ادائیگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مفردات پڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کے بارے میں جان لیں کہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ ہم نے عربی لہجے کے اندر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ہماری ادائیگی جو ہے وہ ہماری اردو کے لحاظ سے، جیسے ہم نے اردو پڑھی ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، ہم اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے تلفظ ہم ادا کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے جو ہے یہ حروف مفردات کو عربی لہجے کے اندر ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ان حروف کو، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے اور سننے کے بعد بالکل جس طرح سنیں گے اسی طرح آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف ألف الف ألف با با تا تا ثا ثا جیم۔ جيم۔ جن حروف کے اوپر مد لکھا ہوا ہے، مد لکھی ہوئی ہے، ان حروف کو ہم نے 3 الف تک لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے ان کو ہم نے 1 الف تک لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیم جيم ہا ها ہا ها خا 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 دال دال ذال زال ذال کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زال نہیں پڑھیں گے بلکہ ذال زال را 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 ز ز ابھی اس حرف کو ہم نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ز ز سین سين شین شين صاد 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 سیٹی کے ساتھ موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، 3 الف تک لمبا کریں گے۔ آخر پہ جو اس کے دال آ رہا ہے، یہ جتنے بھی حروف لکھے ہیں ان کے ساتھ ان کے جوڑ بھی، ہجے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہ صاد کا دیکھیں جو اس کا جوڑ ہے، آخر پہ دال آ رہا ہے، دال کو باریک، ہم نے صاد کا جو اینڈ ہے، خاتمہ جو ہے وہ دال باریک حرف پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد صاد ضاد ضاد یعنی صاد کو ہم موٹا لے کر جائیں گے اور جب اس کا آخر پہ جب اس کو پڑھیں گے دال کو تو اس کو باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ توجہ سے سنیں، میری طرف دیکھیں۔ صاد صاد ضاد ضاد طا 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 اس کو موٹا کر کے، موٹا کوئی بھی حرف جب اس کی آواز کو ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے تو منہ کھول کے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز کو بڑا بنا کر اور حرف کی آواز کو موٹا کر کے، ٹھیک ہے۔ طا طا وا 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 کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کس طرح نہیں پڑھنا ہے؟ ضا نہیں پڑھنا ہے، یعنی اس میں سیٹی کی آواز نکل رہی ہے، ضا ضا نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ وا، موٹا بھی ہو اور نرم بھی ہو، ٹھیک ہے۔ 1 الف تک لمبا کر کے کھینچ کے ہم نے پڑھنا ہے اس کو۔ وا وا ضا عین عين عین کی آواز کو گلے کے اندر سختی کے ساتھ مروڑ کے عین کی آواز کو، پھر یا اور نون کے ساتھ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عین عين غین غين غین کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غین غين فا 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 فا
سے ادا کرنا ہے. تو حلق سے پڑھیں گے تو اس کا آواز جو ہے وہ موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی آواز موٹی ہونی چاہیے اور تین الف تک اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک. قاف کیف. یہ دونوں اردو کے اندر دونوں قاف ہیں, جبکہ عربی کے اندر ایک قاف ہے, ایک موٹا ہے اور ایک پتلا ہے, باریک ہے. ٹھیک ہے, دو نقطے والا موٹا اس کو پڑھیں گے اور جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے. قاف کیف لام. لام کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, لام نہیں پڑھنا ہے بلکہ منہ سے ادا کرنا ہے اس کو. لام میم نون. حسن علی بیٹا آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں. نون واو حمزہ یا. اچھا دیکھیں, جب آپ نے ابھی پڑھا ہے تو اس کو اردو میں آپ کیسے پڑھتے ہیں اور دیکھیں عربی کے اندر ہم نے کیسے پڑھا حروف. ٹھیک ہے, تو عبداللہ بیٹا بھی آپ آرام آرام سے ایک سانس میں ایک حرف تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. حمزہ جو ہے یہ زا سیٹی والے زا کے ساتھ ہے. حمزہ کو پڑھتے ہوئے اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. جب زا کو حمزہ حمزہ. آئیے آپ تھوڑا سا بورڈ پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں. حروف کی ترکیب کی ہم نے 3 گروپس میں. ٹھیک ہے, ان کو ہم نے 3 گروپس میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے, 3 قسموں میں ہم نے تقسیم کیا. ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک جو ہیں وہ بغیر کھینچے ہوئے ہیں, وہ 2 حروف ہیں, اور 12 حروف ان میں سے ایسے ہم نے نکالے جو 1 الف تک ان کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور 15 حروف ہم نے ایسے اس میں سے الگ کیے ہیں جن کو ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے قواعد کے تجوید و قرات کے مطابق جو قاعدہ مرتب کیا گیا ہے اس کے اندر جس طرح کی انہوں نے ہمیں ترغیب دی ہے, ہم اسی کے مطابق ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہم مزید ان کو سمجھ سکیں, ان کی لمبائیوں کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ جو 2 حروف ہیں الف اور حمزہ, یہ بالکل کھینچ کر نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے, ان کو میرے پیچھے پیچھے پڑھیں آپ. الف حمزہ الف حمزہ. ان کو بغیر کھینچے ہم نے پڑھا. ابھی یہ جو 12 حروف ہیں ان کو ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, با تا ثا ح خا را زا طا ظا فا ہا یا. یہ کون سے حروف تھے؟ 1 الف تک کھینچ کر پڑھے جانے والے. ٹھیک ہے, ابھی ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف کی مشق کریں گے. جیم دال ذال. اس میں
سیٹی کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ ذال ہے جو دال کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سیٹی نہیں ہے بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ذال سین شین صاد. موٹے حروف کو پڑھتے ہوئے منہ کھلتا ہے, ٹھیک ہے. منہ کو کھول کے موٹے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ موٹے حروف میں سے ہیں تو منہ کھول کے ان کو ادا کریں. صاد ضاد عین. یہ عین حلق سے سختی کے ساتھ. عین غین قاف کاف لام میم نون واو. ٹھیک ہے بیٹا, یہ 2 حروف ہو گئے بغیر کھینچے, ان کو پڑھنا ہے. اور یہ 12 حروف جو ہیں ان کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہ 15 حروف ہیں جن کو آپ نے 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی سب کو؟ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس میں سے, کوئی کسی کو کچھ نہ سمجھ آیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. یہ حروف مفردات ہیں. یہ عربی لہجہ ہے, عربی لہجہ, اردو کا لہجہ نہیں ہے. اردو کے لہجے میں ہم عربی کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس لیے ہم اس کو عربی لہجے میں اور عربی زبان کی طرح جیسے عربی لوگ پڑھتے ہیں ہم اسی طرح اس کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. آخر پہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص اور محبت کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے, اس کو پڑھنے, اس کو پڑھ کر سمجھنے, سمجھ کر اس پر عمل کرنے, اور عمل کرنے کے بعد اس قرآن کریم کے علم کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اس رمضان المبارک کی برکات کے صدقے میں, اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب کو اس قرآن سیکھنے سکھانے پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین.